Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for HBL PSL season 11 اور آج PSL میں آرام کا دن ہے. جو کل مقابلہ ہوا اس میں ملتان سلطان نے ایک اور کامیابی حاصل کی اور راولپنڈیز کے لیے مسلسل چوتھی شکست ہو گئی ہے. تو ایک ون سائیڈڈ مقابلہ رہا. 22 گیندیں پہلے یہ میچ فنش ہوا. ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ پنڈیز کی ٹیم میں ٹیلنٹ ہے, صلاحیت ہے اور وہ جلدی باؤنس بیک کر لیں گے. اگر ایک دو ہار ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ کم بیک کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. لگاتار 4 شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اوور آل اب تک کا جو یہ فرسٹ لیگ ہے PSL 11 کا وہ کیسا رہا ہے اس پر بھی بات ہوگی. میرے ساتھ موجود ہے میرا پینل باسط علی, کامران اکمل اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم. باسط بھائی, سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا غلطی ایسی ہو رہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں نا PSL سیزن 11 کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے کہ 2 ٹیمیں بالکل ہی باہر نظر آئیں, جو کہ ہمیں حیدرآباد اور پنڈیز انفارچونیٹلی دونوں نئی ٹیمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں. نجیب, میرا خیال ہے جو پہلا میچ یہ ہارے نا, جیتا ہوا میچ جو ہارے وہ جو زلمی سے تھا, وہاں سے ان کو ایک دم ہی بالنگ ان کی ایکسپوز ہو گئی ہے, چاہے اس میں کوئی بھی پٹا ہو. اتنی بڑی بیٹنگ لائن, نام پرفارم کر رہے ہیں, اس کے بعد کوئی میچ نہیں جیت سکے. اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ رانگ ان دا مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ وہ نہیں ہے. اب اس میں آج بہت زیادہ بات کرنی ہے. ابھی یہی بولوں گا کہ جو ایک کرکٹ کھیلی جا رہی ہے نا دوسری ٹیموں کی طرف سے, بیٹنگ میں تو وہ چیز ہو رہی ہے, بالنگ میں نہیں ہو رہی. اب یہ آپ کہیں گے کہ ان کے 2 بالر انفٹ ہو گئے, اپنا نسیم شاہ اور اپنا زمان خان. وہ پارٹ ہے کھیل کا بھائی, کوئی بھی انفٹ ہو سکتا ہے. لیکن جس طرح کی ٹیم بنی تھی, جتنے پیسوں میں بنی تھی, پرفارمنس 0 ہے. بالکل. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے کہ دیکھیں, صحیح ہے باسط بھائی نے کہا نا کہ یہ ایک ایکسکیوز تو ہے کہ ان کے 2 بالر انجرڈ ہو گئے. عامر ان کے لیے اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جیسے وہ عامر ہمیشہ PSL میں پرفارم کرتے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے. ڈیرل مچل وغیرہ سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہر میچ میں ان کی ضرورت پڑے گی اس طرح سے بالنگ کی. یہ تو پرابلم ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اپنی ویکنس نظر آ رہی ہے تو بیٹنگ میں آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا, جو ان کا ٹاپ آرڈر نہیں کر پا رہا. نیچے سے آ کے رنز ہو رہے ہیں. دیکھیں, رنز تو ہو رہے ہیں نا, ایک ایسے رنز تو ہو رہے ہیں نا کہ آپ جیت سکتے ہیں. آپ کے پاس اچھی بالنگ ہو, آؤٹ کرنے والی ہو, تو آپ اتنے رنز پہ بھی آپ میچ جیت سکتے ہیں. کیا وہ جیتا نہیں ہے؟ کراچی نہیں جیتا, 175 نہیں کرنے دیا آئی تھنک انہوں نے. تو بالنگ تھی نا, تو کم بیک کیا. تو انفارچونیٹلی ان کے 2 پلیئرز تو انفٹ ہوئے ہیں. نسیم بالکل آف کلر تھا بیچارہ. زمان خان کی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کمی ان کو محسوس ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں عامر, نو ڈاؤٹ بڑا زبردست بولر ہے, بڑی پرفارمنس ہے اس کی فرنچائز کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ میں میچور بولر ہے. لیکن بولر وہ مار پڑ جاتی ہے, ردم نہیں آتا, فارم نہیں آتی. لیکن باقی بولرز ایسے ہونے چاہیے نا کہ وہ ریکوری کر لیں, وہ پارٹنرشپ لگائیں, وہ اس کا کام کرے. جیسے بیٹرز نہیں کرتے, اوپر سے نہیں ہو رہا لیکن نیچے سے تو کر رہے ہیں نا اتنا. تو یہ چیز بالنگ لائن میں نظر نہیں آ رہی, جو بالکل میں سمجھ رہا ہوں اس ٹائم ان کے لیے پرابلم بنی ہوئی ہے. بیٹنگ بہت زبردست اسٹرانگ ہے, بالنگ اچھی ہوتی تو میرے خیال سے انہوں نے میچ جیت جانا تھا. انہوں نے آکشن میں جو بالرز اٹھائے ہیں, اگر رشاد کو لینا تھا تو میں اسامہ میر کو ضرور لیتا, کیونکہ وہ سیزن بالر ہے, وہ ہر میچ کھیلنے والا ہے. پھر احسان اللہ باہر بیٹھا ہوا ہے, شاہ نواز دہانی باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ بعد میں لیے گئے ہیں. تو آپ نے ان کو کیوں نہیں لیا جو سیزن بالر ہے؟ آپ کو پتا کہ یہ انجری کون ہے, نسیم شاہ, زمان آپ کا باہر ہو گیا, تو آپ کیوں نہیں آپ نے یہ سوچا؟ آئی ڈونٹ نو کہ سارا فوکس بیٹنگ پہ ہی لگایا ہوا تھا, بالنگ میں نہیں لگایا. شاید بھائی, ہم ہمیشہ دیکھتے کپتانی بڑی میٹر کرتی ہے, اور آپ کا کپتان اگر پرفارم بھی کر رہا ہو تو اور کانفیڈنس آتا ہے. اگر آپ ٹاپ کی ٹیمیں دیکھ لیں تو ڈیوڈ وارنر کی کپتانی سے بڑا فرق پڑ رہا ہے, ان کی اپنی پرفارمنس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. ایشٹن ٹرنر کا جو ٹاپ 2 ٹیمیں آپ دیکھیں ان کی کپتانی کتنی بہترین ہے. یہاں چاہے آپ لبوشین کی بات کر لیں یا رضوان کی بات کر لیں, رضوان کے 306 T20s ہیں, 106 T20 انٹرنیشنلز ہیں, اور اس کے بعد اس طرح کی کپتانی اور اپنی پرفارمنس.
یوزلی یہ کہتے ہیں کہ کیپٹن از ایز گڈ ایز ہز ٹیم. اس کی ٹیم بھی اچھا نہیں کر رہی, نہ لبوشین کی ٹیم اچھا کر رہی ہے. حیدرآباد کنگز کا تو پرابلم دونوں میں ہے, بیٹنگ میں بھی بالنگ میں بھی. پہلے میچ میں وہ 130 پہ آل آؤٹ ہو گئے تو وہ بہت ہی لو اسکور تھا. پنڈی کا اس کے برعکس انہوں نے تینوں میچوں میں اسکور کیا ہے, 214, 197, 186 آر ویری گڈ ٹوٹل. جہاں پہ 180 کا پار اسکور تھا وہاں پہ تینوں میچوں میں انہوں نے ابو پار اسکور کیا, لیکن وکٹیں نہیں لے رہے, آؤٹ نہیں کر پا رہے. رشاد کے 4 میچوں میں صرف 2 آؤٹ ہیں, عامر کے 4 میچوں میں آؤٹ ہیں, لیکن عامر رنز بہت دے رہا ہے, ورنہ عامر اس طرح رنز نہیں دیتا. کل بھی اس نے اسمتھ کو جلدی آؤٹ کر لیا تھا, لیکن اگلی وکٹ پھر 122 پہ جا کے ملی. تو ابھی پنڈی کا پرابلم بالنگ, کوئٹہ گلیڈیٹرز کا پرابلم بالنگ. دونوں نے آخری 2 میچوں میں پنڈی نے 3+3 یعنی 6 آؤٹ کیے 2 میچوں میں. کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اپنے آخری 2 میچوں میں 4+2 6 آؤٹ کیے ہیں. تو یہ بہت کم وکٹیں ہیں. آپ چاہے 200-250 رن بھی بنا لیں, جب تک آپ وکٹیں نہیں لیں گے آپ میچ نہیں جیت سکتے. رشاد ہیز بین اے گریٹ ڈس اپوائنٹمنٹ فار پنڈی. 4 میچوں میں صرف 2 وکٹیں, 9 کے پلس کے ایوریج سے جا رہا ہے. اسی طرح کوئٹہ گلیڈیٹرز کے دونوں اسپنر ابرار اور عثمان طارق. ابرار نے گو کے 6 وکٹیں لی ہیں, لیکن اس کے ایک ہی میچ میں 3 آؤٹ ہے, یعنی اگلے 3 میچوں میں اس کے صرف 3 آؤٹ ہیں. ایک میچ میں کوئی بھی آؤٹ نہیں ہے, ابرار کا بھی عثمان طارق کا بھی. یہ ہانٹ کر رہی ہیں دونوں ٹیمیں. لیکن شاید میں بھی کنڈیشن چینج ہو, وینیو چینج ہو, کراچی آ کے قسمت بدلے. ہم تو یہی ہر میچ ڈومنڈ آئی. ہاں بالکل. باسط بھائی, جب ہم ان کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک سیم بلنگز ان کے لیے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. ڈین فارسٹر بڑا زبردست کھیل رہا ہے نیچے سے آ کے, اور کامران غلام کی بڑی زبردست پرفارم. کل مچل نہیں چلا, مچل کی بھی اچھا رول ہے. ان کے 2 کی پلیئر فارسٹر سے پہلے مچل اینڈ سیم بلنگ تھے. کامران نے ایک 50 بھی کرا ہے, لیکن میرے حساب سے کامران کا نمبر 3 ہونے کی وجہ سے نا آپ عبداللہ فضل کو بہت نیچے بھیج رہا ہے, کیونکہ اب اس سے رنز ہو رہے ہیں تو اس کا نمبر تو شفٹ نہیں کریں گے. ابھی جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا پنڈیز کی, لیکن پہلے میچ میں تو نسیم شاہ تھا جہاں 214 رن چیز ہوئے, لیکن نسیم شاہ کی اپنی بھی تو فارم اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. 51 رنز دیے تھے. ہاں وہ تو اسٹرگل ہی کر رہا ہے نا. تو وہ ہم اس لیے مارجن نہیں دیں گے کہ اس میں ان کی بالنگ کھیل اس کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوا نا. تو مطلب یہ ضرور ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایڈریس کرنا پڑے گا نسیم شاہ کے مسائل. ہی از آل 3 فارمیٹ پلیئر جس نے تینوں فارمیٹ میں اچھا کیا. ایک چیز میں دیکھ رہا تھا نجیب, ابھی ہمارے یہاں نئے بچے بڑے اچھے آ رہے ہیں نا, سب ماشاءاللہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور ڈبل اچھا پرفارم کر رہے ہیں. میری خواہش ہے انشاءاللہ. کیا وجہ ہے کہ یہ بچے فوراً نظروں میں آ رہے ہیں؟ آج میں نے اس پہ بڑا سوچا بھی ہے اور اس پہ بات کرنا چاہوں گا اگر اجازت دیں. جی بالکل. ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا نا بھائی, 150 رن والا بنا ہوا تھا, وہ ان بچوں نے چینج کر دیا. یہ بچے آئے تو بالکل ہی چینج نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ بابر ہو, چاہے وہ رضوان ہو, چاہے کوئی اور پلیئر ہو. وہ 150 والے مائنڈ سیٹ سے تھے. اب آپ کو صاحبزادہ فرحان نظر آ رہے ہیں نا, صاحبزادہ فرحان نظر آ رہا ہے, سمیر مناس نظر آ رہا ہے, ماس صداقت نظر آ رہا ہے, شامل نظر آ رہا ہے. صحیح ہے. یہ سارے بچے 14-15 رن کر رہے ہیں. دس از دی بیسٹ پی ایس ایل بچوں کے اعتبار سے, ینگسٹرز کے اعتبار سے. ہاں, بس ان بچوں کو میں نے ایک چیز میں دیکھنا ہے, عوام کے سامنے. شان مسعود کو لے لیں. شان مسعود اب وہ کس طرح کھیل رہا ہے, لیکن نہیں مطلب وہ کیا اس طرح کا کھیلتا تھا, بہت اچھا کھیل, مطلب ہنگری ہے نا, اپنے شاٹیں ڈیولپ کر رہا ہے. جب عوام آئے گی نا, دعا ہے کہ اسی پی ایس ایل میں عوام آ جائے. جو عوام کا پریشر ہوتا ہے نا, یہ بچے کس طرح آبزرو کرتے ہیں, یہ دیکھنا ہے. کل باقی ٹو گڈ ہے. کل آپ کا ایک مشورہ جو ہم سب کو اچھا لگا تھا وہ بھی نہیں مانا کہ یاسر کے اتنے چانسز ہو گئے, ٹو مینی چانسز, تو عثمان خواجہ جب ہے تو اس کو موقع دے دیتے. پھر وہ اوورسیز میں جو سیٹل ہے ان میں سے ایک باہر نکالنا پڑے گا. انہوں نے پرفارمنس کی ہوئی. اب رشاد کو مجھے لگ رہا ہے کہ باہر کرنا پڑے گا, لوکل کوئی بولر ہے تو اس کو کھلانا پڑے گا, وہ لے لیں. پھر وہ کیا نام ہے, رشاد کی جگہ اب عثمان خواجہ کو کھلا سکتے ہیں. پھر بالنگ اور کمزور, پھر کس سے آپ کو 2 کھلانے پڑیں گے نا بولر, رشاد کی جگہ بھی اور پھر یاسر خان کی جگہ بھی. آپ کو تو شاید ان کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھے آصف آفریدی بھی پٹ گیا. آصف آفریدی کا یہ رول ہوتا ہے کو بار بٹا دیں. کیا پاورفل ہٹر کیا زبردست. دیکھیے آصف آفریدی نے 35 رنز دیے, پاور پلے میں بولنگ کر رہا ہے, تو اس کے لیے اتنا بھی آسان نہیں. میرے خیال سے موقع 3-4 میچز کھلائیں تو صحیح. آپ ایک کھلاتے ہیں, 2 باہر بٹھا دیتے ہیں, کیسے کانفیڈنس بن سکتا ہے. جو بات باسط بھائی نے کی ہے, جو ہم نے بھی کی تھی, کہ یہ بچے ہمارے لیے بڑا زبردست سائن ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے. جب یہ 20-25 ہزار کراؤڈ کے سامنے کھیلیں گے نا, تو ان پہ اور اب ذرا میچورٹی لیول ان میں اور آئے گا.
پتا چلے گا کہ پریشر میں کیسے کھیلتا. تو میری ریکویسٹ بھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, گورنمنٹ سے بھی, اب پی ایس ایل کو بچانا, برانڈ کو بچانا, پلیز کراؤڈ الاؤ کر دیں. جو ہے الاؤ ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے. بالکل صحیح ہے. ہیڈ کوچ جسٹن کیمپ جو ہیں وہ پنڈیز کی پرفارمنس پہ کیرل کمبینیشن ٹرائی کیے لیکن وہ چل نہیں پا رہے. وہ رضوان سے بھی مطمئن ہیں, ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. Disappointing. Obviously, we've got ourselves into a bit of a rut here in 4 games in a row. I think we had a real chance in our first game, and these things can happen in these tournaments. I think we just haven't played well enough, to be honest, in both sides of the game. I think we've left some runs short. We've got a very powerful batting lineup, and we're probably just not, fulfilling that potential at the moment. And then with the ball, we're just not taking enough wickets. We're not striking enough. So yeah, I mean, it's pretty plain to see what's going on, and we've just got to, take some stock over the next few days and come up with a few combination changes maybe. So I'm happy with Rizwan. I mean, he's a legend of this game, yeah, and he hasn't probably got the runs that he wants, but and Sam's just a fiery guy. He we like having that in the side, but they work well together, believe it or not. But yes, no, I'm absolutely fine. شاہد بھائی, کیمپ ویسٹرن پروونس کے بھی ہیڈ کوچ رہ چکے ہیں, نمیبیا کے اسسٹنٹ کوچ, اور ایکسپیرینس ان کا کافی زیادہ ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں آن دی ادر سائڈ. ان کی کوچنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کیا انہوں نے کہا ہے آن دی ادر سائڈ آف دس بریک. ہمارے ساتھ رہیے.